بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کرنے والے ہیں ان 4 نبیوں کا جو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ 4 نبی کون سے ہیں جن کو موت نہیں آئی؟ آج سے ہزاروں سال پہلے جب اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات میں انسانی زندگی کی بنیاد رکھی، جس سے بے شمار قومیں آباد ہوئی، اور ان قوموں کو ہدایت دینے کے لیے ان پر نبی مبعوث فرمائے۔ بے شمار نبیوں کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا اور فرمایا ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان بے شمار انبیاء کرام میں سے 4 نبی ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، جنہیں موت نہیں آئی۔ ان 4 نبیوں کو زندہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اور ایسی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جس قوم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں سے ذکر ملتا تھا کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو ان کی یہودی قوم کو ختم کر دے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ زندہ رہے تو ان کی قوم ختم ہو جائے گی، چنانچہ حضرت عیسیٰ ان کو راہ حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ پر طعنہ کشی کرتی رہی اور آپ کی سخت مخالفت کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ کو ان کی جہالت کا یقین ہو گیا تو ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو جمع کیا اور پوچھا، آپ میں سے کون راہ حق کو چنے گا؟ تو ان میں سے 12 یا 19 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہودیوں نے دیکھا کہ اگر ایسے ہی لوگ اسلام قبول کرتے رہیں گے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کو راہ حق سے روکنے کے لیے تمام یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہودیوں نے طوطی انوس نامی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ جب طوطی انوس اس نیت سے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف لے آؤ، تو وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی جانب لے گئے۔ یہودیوں نے ایسے شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ جیسا تھا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ جیسا تھا، لیکن یہ وہی شخص ہے جس کو یہودیوں نے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے بعد تمام یہودی آپس میں لڑنے لگے اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے اور یہودی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جیسا کہ سورۃ نساء میں فرمایا گیا ہے کہ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی حکمت کے ذریعے اوپر اٹھا لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے دنیا میں 7 سال تک زندہ رہیں گے اور خود صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ وہ ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال اپنے فتنے کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ اس وقت حضرت خضر لوگوں کو راہ حق کی طرف بلائیں گے اور اللہ کی وحدانیت پر لوگوں کو آمادہ کریں گے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو حضرت خضر کے متعلق فرما رہے تھے کہ حضرت خضر کے باپ بادشاہ تھے اور وہ حضرت خضر کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر نے دنیا کی بادشاہت لینے سے انکار کر دیا اور جنگلوں کی طرف نکل پڑے، جہاں پر آپ عبادت الہی میں مصروف ہوئے
اور ایک دن آپ کا گزر ایک ایسے چشمے کے پاس سے ہوا جس کا پانی پینے کے بعد آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور بھی بہت سی روایت میں حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ پر موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت الیاس کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف بھیجا گیا ہے، جس کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں کہ ایک دن میں اور حضرت محمد ایک پہاڑ پر سے گزر رہے تھے کہ ایک آواز آئی کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک شخص عبادت الہی میں مشغول تھا۔ جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ انس ہو، تو انہیں میرا سلام دینا اور کہنا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت الیاس سے ملنے گئے تو آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اور ہم تینوں نے وہ کھانا کھایا اور اس کے بعد آسمان سے ایک سفید پرندہ آیا اور حضرت الیاس اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی جانب چلے گئے۔ اور اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جن کا نام ہے حضرت ادریس، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایت میں ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار نبی تھے اور اللہ نے حضرت ادریس کو جنت میں اٹھا لیا۔ ایک بار ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اے ملک الموت، مجھے موت کا مزہ چکھا۔ اس نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس کے کہنے پر انہیں جہنم کی سیر کرائی گئی اور جنت کی بھی سیر کرائی گئی اور پھر بعد میں اللہ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ پیارے ساتھیوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔